ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ایران میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں مہنگائی کے خلاف، اس کے اوپر اگر خامنائی کی رجیم نے گولی چلائی، ان کو مارا، تو میرے جو جہاز ہیں وہ لاکڈ ہیں اور لوڈڈ ہیں۔ یہ اصل میں نیتن یاہو کو اجازت نامہ ہے۔ اسرائیل خامنائی کو ٹارگٹ بھی تو کر سکتا ہے۔ اگر ایک بھی بندہ اب ایران میں مرا تو امریکہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ کیا امریکہ براہ راست ایران پر بمباری کرے گا؟ ایران کہتا ہے جہاں جہاں امریکہ کے اڈے ہیں ہم ان اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ پچھلی دفعہ بھی قطر پہ پھر 2 ڈرون مارے تھے ایران نے کہ ہم نے تو امریکی اڈوں پر مارے ہیں، حالانکہ امریکہ نے وہ اڈے خالی کر دیے۔ اگر ایران کا بیلسٹک میزائل کا پروگرام روکنا ہے تو پھر اس وقت ایران پر حملہ کرنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے پر جو مرضی الزام لگاتے رہیں، یہ امریکن ڈرون ہے اور یہ کسی امریکن اڈے سے اڑا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، 2025 میں ایران اسرائیل جنگ ہم نے دیکھی ہے۔ کچھ دنوں کی ایران اسرائیل جنگ دیکھی، پھر اس میں B-2 بمبار آئے امریکہ کے، انہوں نے فرتو شردو پہ بمباری کر کے وہ جنگ سیز فائر ہو گیا۔ ایران نے بھی جواب میں قطر پہ بمباری کر کے امریکی اڈوں پہ 2 ڈرون چلا کے اپنی عزت بچا لی، اور ہم نے دیکھا ایک چپ چپا سیز فائر سا ہو گیا۔ ایسا بھی ماحول آیا کہ اسرائیل نے دوبارہ اپنے طیارے بھیجے تو ان کو آدھے راستے سے ٹرمپ نے واپس بلا لیا کہ اب میری ایران سے بات ہو گئی ہے، اب ایران پر کوئی بمباری نہیں ہوگی اور ہماری صلح ہو گئی ہے اور ہم نے ان کی نیوکلیئر سائٹس تباہ کر دی ہیں، پیس ہو گیا۔ اور اس نے کہا کہ ہمارے طیاروں نے امن کے لیے بمباری کی، اور اس کے بعد ایران اسرائیل پیس ٹروس بھی ہم نے دیکھا۔ نہ ایران نے کبھی اسرائیل پہ دوبارہ کوئی ڈرون چلایا، نہ اسرائیل نے دوبارہ کبھی ایران پر کوئی بمباری کی، اور ایک امن دیکھا۔ لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ایران میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں مہنگائی کے خلاف، اس کے اوپر اگر خامنائی کی رجیم نے، پاسداران انقلاب نے، ایرانی حکومت نے گولی چلائی، ان کو مارا، تو میرے جو جہاز ہیں وہ لاکڈ ہیں اور لوڈڈ ہیں۔ دے آر لاکڈ اینڈ لوڈڈ۔ لاکڈ اینڈ لوڈڈ کا مطلب ہے کہ انہیں جیسی بم پرتے نے رنوے تے کھڑے نے، بمباری لی تیار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک بھی بندہ اب ایران میں مرا تو امریکہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ پہلے وہ مظاہرین مر چکے ہیں، ایرانی گورنمنٹ نے سختی کی ہے، مہنگائی کے خلاف جنسی کے احتجاج جاری ہیں، لیکن میری یہ رائے ہے کہ یہ احتجاج اتنے بڑے نہیں ہیں کہ اس کے نتیجے میں خامنائی کی رجیم ختم ہو جائے، اس کے نتیجے میں خامنائی کا اقتدار ختم ہو جائے، یا وہاں جو آیت اللہ کا اقتدار ہے وہ ختم ہو جائے، وہ آیت اللہ کی سپریم کونسل ختم ہو جائے، کوئی وہاں نظام کی تبدیلی آ جائے۔ اتنے بڑے احتجاج نہیں ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، لوگ سڑکوں پر ہیں، پر وہ جو لوگ اتنے بڑے انقلاب کے لیے چاہیے وہ والی پوزیشن نہیں ہے، اور پھر سختی سے نپٹا بھی جا رہا ہے، مارا بھی جا رہا ہے۔ لیکن اب ٹرمپ کی پالیسی میں تبدیلی نظر آئی ہے۔ وہ ٹرمپ جو اسرائیلی طیاروں کو آدھے راستے سے واپس بلا رہا تھا 2025 میں کہ ایران پر بمباری نہیں کرنی، وہ اب کہہ رہا ہے کہ میرے جہاز لاکڈ اینڈ لوڈڈ ہیں، مطلب ایران پر بمباری کے لیے تیار ہیں۔ اب ایک رائے ہے، کیا امریکہ براہ راست ایران پر بمباری کرے گا؟ میرا نہیں خیال۔ اس کے نتیجے میں پورا خطہ عدم استحکام کا شکار ہوتا ہے۔ امریکہ کے اڈے ہیں بحرین میں، قطر میں، UAE میں۔ ایران کہتا ہے جہاں جہاں امریکہ کے اڈے ہیں ہم ان اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکہ اگر اس ایران کے خلاف لڑائی میں شامل ہوتا ہے تو عدم استحکام زیادہ بڑھتا ہے، لڑائی بڑھتی ہے۔ پچھلی دفعہ بھی قطر پہ پھر 2 ڈرون مارے تھے ایران نے کہ ہم نے تو امریکی اڈوں پر مارے ہیں، حالانکہ امریکہ نے وہ اڈے خالی کر دیے ہوئے تھے، لیکن ایران کو ایک فیس سیونگ دینی پڑی۔ بعد میں ٹرمپ نے کہا ہم نے خود ان کو اپنے اڈوں پر ڈرون مارنے کی اجازت دی تھی، تو کہیں نہ کہیں فیس سیونگ دینی پڑی، خطہ عدم استحکام کا شکار ہوا۔ تو مجھے یہ تو نہیں لگتا کہ امریکہ براہ راست بمباری کرے گا، لیکن 2 دن پہلے نیتن یاہو جو ہیں وہ مل کر گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ اس کے بعد ٹرمپ کا یہ بیان، اس کا مطلب ہے کہیں نیتن یاہو اور ٹرمپ کے درمیان اسرائیل ایران جنگ کے اوپر تو اتفاق نہیں ہو گیا، اور نیتن یاہو کو ٹرمپ نے ایران پر دوبارہ جنگ کے آغاز کا گرین سگنل دے دیا ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ گو ہیڈ مل گیا ہے نیتن یاہو کو کہ اچھا دوبارہ ایران پر جنگ شروع کی جائے، اور اگر تو اسرائیل کسی نہ کسی شکل پر ایران میں دوبارہ جنگ شروع کرنے لگا ہے
تو آج کا جو ٹرمپ کا بیان ہے کہ ہم لاکڈ اینڈ لوڈڈ ہیں، یہ اصل میں نیتن یاہو کو اجازت نامہ ہے۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ ایک اجازت نامہ ہے نیتن یاہو کو۔ اگر امریکہ خود بمباری نہیں بھی کر رہا تو نیتن یاہو کو اسرائیل کو اجازت دے رہا ہے کہ آپ ایران پر لڑائی شروع کر دیں۔ اب ایک اور بھی بات ہے، ہم نے دیکھا تھا اسرائیل کا موساد کا ایران میں بڑا زبردست نیٹ ورک تھا۔ انہوں نے پچھلی لڑائی سے پہلے وہاں اتنے آپریشن کیے، ان کے جرنیل مارے، سائنسدان مارے، کیونکہ وہ اندر اس حد تک گھسے ہوئے تھے۔ اب مظاہرے ہو رہے ہیں تو موساد کا نیٹ ورک تو تہران میں موجود ہے۔ حالات خراب کیا موساد اس طرح کرے گی کہ اوپر سے اسرائیل آ جائے اور پھر اس کے بعد وہ ایران کے حالات خراب کیے جائیں؟ ایک گریٹ گیم کی پکچر ہمیں کیا نظر آتی ہے ان مظاہروں کے بعد؟ ایران اسرائیل جنگ نظر آتی ہے۔ ایران میں پہلے ہی لوگ مہنگائی سے بہت تنگ ہیں، اوپر سے جنگ کے بادل کیا خامنائی کو مزید کمزور کریں گے؟ پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ آخر خامنائی کو بنکر میں گھس جانا پڑا تھا اور وہ اویلیبل ہی نہیں تھے کسی کو، کیونکہ یہ تھا کہ اسرائیل کہیں خامنائی کو ٹارگٹ نہ کرے۔ پھر ٹرمپ نے کہا تھا میں نے خامنائی کو ٹارگٹ کرنے سے منع کیا ہے۔ کیا اس بار اسرائیل خامنائی کو ٹارگٹ کرے گا؟ کیونکہ یہ مظاہرے اگر خامنائی رجیم کو ختم کرنے کے لیے ہیں تو اسرائیل خامنائی کو ٹارگٹ بھی تو کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ایک گریٹ گیم ان مظاہروں کے ساتھ ساتھ اسرائیل، ایران، امریکہ، اسرائیل ساری نظر آ رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایران کے حوالے سے خطے میں دوبارہ لڑائی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ وہ لڑائی جو ہم نے 2025 میں یہ کہہ کر ختم ہوتے دیکھی تھی کہ ایران کی نیوکلیئر سائٹس ختم کر دی گئی ہیں، لہٰذا مزید لڑائی کی ضرورت نہیں ہے۔ بعد میں ایران نے کہا ہم نے یورینیم چھپا لیا تھا، انہوں نے کہا ان کے پاس اتنے 100 کلو یورینیم جو ہے وہ افزودہ شکل میں موجود ہے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی نیوکلیئر سائٹس کو دوبارہ ڈیولپ بھی کر لیا ہے، انہی جگہوں پر دوبارہ انڈر گراؤنڈ نیوکلیئر سائٹس دوبارہ فعال بھی ہو گئی ہیں۔ کیا سینٹریفیوج دوبارہ یورینیم افزودہ کر رہے ہیں؟ کیا صورتحال ہے؟ اس بارے میں بھی مزید اطلاعات ہیں۔ پھر پچھلے دنوں یہ لڑائی بھی بات چیت ہوئی کہ ایران نے بیلسٹک میزائل بنانے شروع کر دیے ہیں اور وہ زیادہ خطرناک ہیں اسرائیل کے لیے۔ اگر ایران کا بیلسٹک میزائل کا پروگرام روکنا ہے تو پھر اس وقت ایران پر حملہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو بہت سارے ایسے شواہد ہمیں نظر آ رہے ہیں جن سے ایران اسرائیل جنگ دوبارہ شروع ہوتی نظر آ رہی ہے۔ 2026 میں یہ جنگ ہمیں دوبارہ نظر آ رہی ہے۔ نیتن یاہو کو اسرائیل میں اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے جنگ کی ضرورت ہے۔ وہ جنگ جو ہے ایران اسرائیل جنگ ہو سکتی ہے، کیونکہ اب غزہ میں پیس ٹروس ہونا ہے، نیتن یاہو نے غزہ سے ریٹریٹ کرنا ہے، وہاں پہ امن فورسز آنی ہیں۔ حوثیز والا معاملہ بھی کافی حد تک ریزالو ہے، کیونکہ محمد بن سلمان نے وہاں سے UAE کو نکال دیا ہے، اور یمن والا معاملہ ہے۔ حزب اللہ بھی اتنی سٹرونگ نہیں رہی ہے، احمد الشرع سے صلح ہو گئی ہے، تو اب محاذ جنگ تو ایران ہی رہ جاتا ہے، خامنائی رہ گیا ہے، اور تو اب کوئی نہیں رہ گیا۔ تو کیا ایران اسرائیل جنگ کے بادل دوبارہ ہمارے اوپر منڈلا رہے ہیں؟ ہم اگلے چند دنوں میں حالات کو ایران اسرائیل جنگ کی طرف جاتے دیکھیں گے۔ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو سخت وارننگ ہے وہ یہ اشارہ دے رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں نیتن یاہو کو اجازت مل رہی ہے ایران پر دوبارہ کرنے کے لیے۔ میرے خیال میں ایران اسرائیل جنگ جو ہے وہ دوبارہ نظر آ رہی ہے۔ اب اس وقت ایران کے اپنے اندر بھی مظاہرے ہوں گے، موساد بھی ہوگا، اوپر سے جنگ ہوگی، تو خامنائی کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ چلے جائیں۔ پاسداران انقلاب کیا سختی کرے گی نہیں کرے گی؟ میرے خیال میں یہ اتنا اس بار ایران کے لیے پہلے کی طرح، پچھلی دفعہ ایران متحد تھا ایران اسرائیل جنگ میں، کیا اس بار متحد ہوگا؟ کیا یہ مظاہرے ایران کو اندر سے تقسیم رکھیں گے، یا جنگ شروع ہونے کے بعد پھر سب متحد ہو جائیں گے؟ کیونکہ کئی دفعہ جنگ متحد کر دیتی ہے، کئی دفعہ جنگ تقسیم کر دیتی ہے۔ تو یہ ابھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو اب نئی جو آج ڈونلڈ ٹرمپ نے وارننگ دی ہے، اس کے بعد ایران اسرائیل جنگ کا کتنی جلدی شروع ہوتی ہے، اور ایران کے اندر جو مظاہرے ہیں وہ اس جنگ کے ساتھ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں۔ ناظرین، افغانستان میں ایک ڈرون گرا، کچھ کا خیال تھا کہ یہ اسرائیل کا ہیروئن ڈرون ہے، بھارت نے اڑایا ہے، خیال تھا پاکستان کا ڈرون ہے، ہم جو ڈرون یوز کریں گے۔ اب اس ڈرون کی کچھ تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ MQ-9 ریپر ہے اور امریکن ڈرون ہے۔ MQ-9 ریپر نہ پاکستان کے پاس ہے، نہ انڈیا نے اس کو کبھی استعمال کیا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ پچھلے ریسنٹ پاس میں کبھی انڈیا نے MQ-9 ریپر ڈرون استعمال کیا ہے، نہیں۔
کبھی پاکستان نے استعمال کیا ہے؟ نہیں۔ اس کا مطلب افغانستان کے اوپر جو یہ ڈرون ہے، یہ پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے پر جو مرضی الزام لگاتے رہے، یہ امریکن ڈرون ہے اور یہ کسی امریکن اڈے سے اڑا ہے۔ لوگوں کا خیال ہے قطر کا جو امریکن اڈا ہے وہاں سے اڑا ہے، اور امریکنز جو ہیں وہ افغانستان کی سرویلنس کے لیے ڈرون یوز کر رہے تھے، اور یہ امریکن ڈرون ہے جو وہاں پہ اڑا ہے، اور امریکنز نے افغانستان کے اوپر اپنی سرویلنس بڑھائی ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایران کے ساتھ کوئی جنگ کرنی ہے آپ نے، تو پھر افغانستان بھی بہت اہم ہوگا، کیونکہ شاید بہت سارے لوگوں کا پچھلی دفعہ پہ خیال تھا کہ پاکستان امریکہ کو اڈے دے گا ایران کے خلاف جنگ میں، لیکن پاکستان نے نہیں دیے تھے۔ پاکستان اسرائیل کو تسلیم بھی نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو ایران کے خلاف کوئی بیس چاہیے، ایران کے خلاف کوئی ہمسایہ چاہیے، تو مجھے نہیں لگتا سینٹرل ایشیا کا کوئی ہمسایہ آپ کو اویلیبل ہے ایران کے خلاف۔ عراق بھی مجھے نہیں لگتا اس طرح اویلیبل ہے۔ جو ہمسایہ ایران کا اویلیبل ہو سکتا ہے اگینسٹ فار اسرائیل یا فار، وہ افغانستان ہی ہو سکتا ہے۔ اس کی وہ ایئر بیس کی بات ہے یا کیا ہے۔ پچھلے دنوں زلمے خلیلزاد افغانستان آئے تھے، متقی صاحب نے تو بڑا بیان جاری کیا تھا کہ شاندار مذاکرات ہوئے ہیں۔ بعد میں امریکنز نے کہا یہ ہمارا کوئی نہیں نمائندہ اور کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، اور ہماری افغانستان سے کوئی بات چیت نہیں چل رہی ہے۔ اس کے بعد یہ ڈرون والی کہانی ہو گئی۔ آپ اس کو ایران کے ساتھ ملا کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کہیں نہ کہیں ایک گریٹ گیم میں افغانستان کو استعمال کرنا بھی شامل ہے، کیونکہ پاکستان تو اس طرح استعمال نہیں ہوگا۔ پھر ایران کے اور اسرائیل کی جنگ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ متحدہ عرب امارات تو شاید اسرائیل کے ساتھ ہوں، لیکن سعودی عرب شاید اسرائیل کے ساتھ نہ ہو اور وہ ایران کا ساتھ دے۔ خطہ کافی تقسیم بھی ہو سکتا ہے، قطر کی اپنے ہمسائے گیری ہے ایران کے ساتھ۔ تو میرے خیال میں کوئی اس طرح کے حالات بھی ہمیں دیکھنے پڑیں گے۔ جو افغانستان پر امریکن ڈرون ہے، یہ بھی ایک کہانی بتا رہا ہے جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ انڈیا کا ایک جو فوجی کیمپ ہے، ایمونیشن ڈپو، جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا اوجڑی کیمپ نا، کہ اوجڑی کیمپ کا دھماکہ ہم سب کو یاد ہوگا۔ وہاں پہ ایمونیشن پڑا تھا، ڈپو تھا، اس کو آگ لگ گئی، میزائل اڑ گئے، راکٹ اڑ گئے۔ انڈیا کا بھی ایک بھارتی فوجی کیمپ ہے جوشی مٹھ میں، اس میں بھی گولہ بارود کو آگ لگ گئی ہے۔ یہ چونکہ اوجڑی تو بالکل اسلام آباد کے ساتھ تھا، لہذا بہت ہمارے رہائشی علاقوں کے قریب تھا، شور مچ گیا۔ تو یہ جو جوشی مٹھ کا ہے، یہ اتراکھنڈ کے حساس پہاڑی علاقے میں ہے، دور دراز علاقے میں، آبادی اتنی نہیں ہے لیکن ہے اوجڑی کیمپ ٹائپ۔ وہاں پہ آگ لگی ہے۔ یہ ایرانین بیس ہے، لائن آف ایکچول کنٹرول جو بھارت اور چائنا کے درمیان جو سرحد ہے، اس کے لیے وہاں ہمالیہ کے پہاڑوں پر رسد کے لیے، اس کے لیے یہ استعمال ہوتا تھا۔ وہاں دھماکہ ہوا ہے، آگ لگی ہے بڑے ایمونیشن کو، اور کافی نقصان ہوا ہے۔ اب بہت سارے انڈیا میں اس کے اوپر بہت ساری بات چیت ہو رہی ہے کہ جی وہ چائنا نے کی ایک سازش ہے، اور چائنا نے جان کے اس کو آگ لگائی ہے، اس کو تباہ کیا ہے۔ کچھ کا خیال ہے یہ ایکسیڈنٹ ہے، اور اس کے نتیجے میں ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں ہوا ہے۔ جیسے ہم بعد میں کہتے تھے کہ اوجڑی کیمپ کا جو ہے وہ جان بوجھ کر فوج نے ایمونیشن کو آگ لگائی، کیونکہ کچھ افغانستان سمگل ہو گیا ہوا تھا۔ اس طرح وہ کہہ رہے ہیں انڈیا کا بھی کوئی کہانی ہے، لیکن یہ جو جوشی مٹھ کا ایمونیشن ڈپو کو آگ ہے، اس کی انڈیا میں بہت بازگشت ہے، بہت نقصان ہوا ہے، اس سے بہت تباہی ہوئی ہے۔ گو کہ وہاں رہائشی علاقہ نہیں تھا، لیکن ایمونیشن ڈپو جو ہے اس کو پورے کو آگ لگی۔